السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ کہ آج ہم اپنی پڑھائی کے لیے پھر سے جڑ چکے ہیں۔ اپنی پڑھائی آگے بڑھانے سے پہلے اس چینل کے بارے میں ہم ذرا علم لے لیں کہ یہ چینل ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اس چینل سے ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ ہم مسلمان کیسے رہیں، مسلمان رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کیسے ہونا ہے۔ تو اس چینل سے یہ ساری نالج ہم کو ملتی ہے۔ آپ اس چینل سے جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور لوگوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ تو اب ہم اپنی پڑھائی چالو کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تو ہماری آج کی جو پڑھائی ہے وہ ہے دین اور شریعت کا فرق نہ سمجھنے کی خرابیاں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین اور شریعت کے اس فرق کو نہ سمجھنے سے آپ کی جماعت میں کتنی خرابیاں واقع ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اور دوسرا ناف پر باندھتا ہے۔ ایک شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے اور دوسرا نہیں پڑھتا۔ ایک شخص آمین زور سے کہتا ہے، دوسرا آہستہ کہتا ہے۔ ان میں سے ہر شخص جس طریقے پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر چل رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس کے لیے وہ اپنی سند پیش کرتا ہے۔ اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں ہیں۔ مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سمجھ رکھا ہے انہوں نے محض انہی طریقے کی اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا ہے۔ اپنی جماعت الگ کر لی، اپنی مسجدیں الگ کر لیے، ایک نے دوسرے کو گالی دی، مسجدوں سے مار مار کر نکال دیا، مقدمۂ بزا لائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس سے بھی لڑنے اور لڑانے والوں کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے تو جھوٹی جھوٹی باتوں پر ایک نے دوسرے کو کافر اور فاسق اور گمراہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک شخص قرآن سے یا حدیث سے ایک بات اپنی سمجھ کے مطابق نکالتا ہے تو وہ اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس پر عمل کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسروں سے بھی اپنی سمجھ زبردستی تسلیم کرائے اور اگر وہ اسے تسلیم نہ کرے تو ان کو خدا کے دین سے خارج کر دے۔ آپ مسلمانوں میں حنفی، شافعی، اہل حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب دیکھ رہے ہیں یہ سب قرآن و حدیث کو آخری سند مانتے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہیں سے احکام نکالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کی سمجھ صحیح ہو اور دوسرے کی غلط ہو۔ میں بھی ایک طریقے کا پیرو ہوں اور اس کو صحیح سمجھتا ہوں اور اس کے خلاف جو لوگ ہیں ان سے بحث بھی کرتا ہوں تاکہ جو بات میرے نزدیک صحیح ہے وہ ان کو سمجھاؤں اور جس بات کو میں غلط سمجھتا ہوں اسے غلط ثابت کروں۔ لیکن کسی شخص کی سمجھ کا
غلط ہونا اور بات ہے اور اس کا دین سے خارج ہو جانا دوسری بات۔ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کا ہر مسلمان کو حق ہے، مگر 10 مسلمان 10 مختلف طریقے پر عمل کرے تو جب تک وہ شریعت کو مانتے ہیں وہ سب مسلمان ہی ہیں، ایک ہی امت ہیں، ان کی جماعت الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ مگر جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ انہی جھوٹی جھوٹی باتوں پر فرقے بناتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، اپنی نمازیں اور مسجدیں الگ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ، میل جول اور رابطہ وغیرہ بند کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے ہم بندوں کے چھتے اس طرح بنا لیتے ہیں کہ گویا ہر چھتا ایک الگ امت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں فرقہ بندی کے نقصانات۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس فرقہ بندی سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ کہنے کو مسلمان ایک امت ہے، ہندوستان میں ان کی 8 کروڑ کی تعداد ہے۔ اتنی بڑی جماعت اگر واقعی ایک ہو اور پورے اتفاق کے ساتھ خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کام کریں تو دنیا میں کون اتنا دم رکھتا ہے جو اس کو نیچا دکھا سکے؟ مگر حقیقت میں اس فرقہ بندی کی بدولت اس امت کے سینکڑوں ٹکڑے ہو گئے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ سخت سے سخت مصیبتوں کے وقت میں بھی مل کر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے والوں سے اتنا ہی نفرت رکھتا ہے جتنا ایک یہودی ایک عیسائی سے رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر۔ ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک فرقے والے نے دوسرے فرقے والے کو نیچا دکھانے کے لیے کفار کا ساتھ دیا ہے۔ ایسے حالات میں اگر مسلمانوں کو آپ مغلوب دیکھ رہے ہیں تو تعجب نہ کیجیے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان پر وہ عذاب نازل ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 65 میں، یعنی اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ تم کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم آپس میں ہی کٹ مرو۔ بھائیو، یہ عذاب جس میں سارے ہندوستانوں کے مسلمان مبتلا ہیں، اس کے آثار مجھے پنجاب میں سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے فرقوں کی لڑائیاں ہندوستان کے ہر خطے سے زیادہ ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پنجاب کی آبادی میں اکثر تعداد ہونے کے باوجود آپ کی قوت بے اثر ہے۔ اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں تو ان گروپ کو توڑ دیں، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں اور ایک امت بن جائیں۔ خدا کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ الگ الگ
امتیں بن سکیں۔ یہ امت جہالت کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ نے صرف ایک امت مسلمہ بنائی تھی۔ تو آج جو ہم نے علم حاصل کی ہے، اس بات کو بہت ہی زیادہ غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہم نے علم حاصل کی ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم ایک ہی امت ہیں اور ہم الگ نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ بنایا ہے۔ آج کی پڑھائی ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔